بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے گاڑی کا رخ بدلا اور راوی روڈ کی طرف چل دیا۔ ریٹا کی خیریت معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ اگر کسی مصیبت میں پھنس گئی تو بہت ہی برا ہوگا۔ وہ لوگ شک کی بنا پر اسے بھی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ وقت نے میرے پہلو میں کرولی گھونپ رکھی تھی، جو کوئی بھی میرے قریب سے گزرتا داغ داغ ہو جاتا تھا۔ میرے لہو کے چھینٹے اسے بھی گنہگار بنا دیتے تھے۔ ریٹا نے مجھے بچانے کے لیے شاید اپنی گردن ان کی تیغ تلے دے دی تھی۔ بخاری کلینک کے سامنے پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ کبرا کی دی ہوئی ٹوپی سر پر جما کر میں کلینک کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ دل میرا دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر پولیس نے ریٹا کو دھر لیا تھا تو وہ لوگ وہاں ابھی تک دھرنا مارے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے کمرے کی تلاشی لینے اور میرا کھرا ناپنے کے لیے وہ لوگ بخاری کلینک کا احاطہ کیے ہوں گے۔ پھر بھی میں اس عمارت میں داخل ہو گیا، یہ سوچ کر اگر ریٹا وہاں موجود ہوئی تو میں اس کا شکریہ ادا کر دوں گا، اور اگر وہ پکڑی گئی ہے تو اس کی رہائی کے لیے کوئی تدبیر کر سکوں۔ اس کی ذرا سی بھی مصیبت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ اس کے مجھ پر بڑے احسانات تھے۔ سامنے کے پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں اور درمیان کی گاڑی کا رنگ کہتا تھا کہ وہ آہو کی ملکیت ہے۔ میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر دائیں ہاتھ نکلا اور عمارت کے اندر چلا گیا۔ زنانہ اور مردانہ حصوں میں مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ ان سے صرف نظر کرتا ہوا میں دوسری منزل پر جا پہنچا۔ ابھی میں راہداری میں ہی تھا کہ مجھے ریٹا کے کمرے سے 2 باوردی آدمی نکلتے دکھائی دیے۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ کسی مسئلے پر خرگوشی کے انداز میں باتیں کرتے ہوئے عمارت کی چھوٹی سیڑھی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے پاؤں لڑکھڑا کر رہ گئے۔ میرے اور ان کے درمیان بس ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ دونوں تھانے دار تھے اور ان کے پہلو میں لٹکتے پستول ایک ثانیے کے 1000ویں حصے میں آگ اگل سکتے تھے۔ اس ایک بڑے ہی مہربان اور مبارک لمحے نے مجھے اپنی اوٹ میں لے کر ان کی نظروں سے محفوظ کر لیا۔ 2-4 قدم آگے نکلا تو ریٹا نے کھلے دروازے میں سے جھانک کر انہیں دیکھا اور پھر سر گھما کر اس نے راہداری کی دوسری طرف نگاہ ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تو میں بے آواز جھونکے کی طرح اس کے کمرے میں جا گھسا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ ریٹا سامنے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور اس قدر وحشت زدہ نظر آتی تھی کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ چند لمحوں تک وہ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتی رہی۔ رنگ اس کا ہلدی ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے ریٹا، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری آواز سن کر وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے میری طرف بڑھی اور بولی، ادھر باتھ روم میں گھس جاؤ جلدی۔ وہ تمہارے کچھ لگتے ادھر سے ہلتے ہی نہیں تھے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دھکیل کر غسل خانے کے دروازے تک لے گئی۔ چلے گئے ہیں ریٹا؟ وہ نہیں، وہ پھر آئیں گے، مجھے کہہ گئے ہیں وہ نیچے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے جیلانی۔ کل مجھے انہوں نے 2 گھنٹے تک تھانے میں بٹھائے رکھا۔ انہیں یقین ہے کہ میں نے ہی تمہیں باغ میں سے فرار ہونے میں مدد دی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے لیڈی ریٹا۔ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ تو میرا فرض تھا جیلانی، میرا بھی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ آنکھ سے کہتے ہو وہ جسم کے درد پر نہ روئے، وہ تو روئے گی۔ چلو ادھر اندر جلدی چھپ جاؤ۔ نہیں، میں اب جا رہا ہوں ریٹا۔ مسند آرا کا شکریہ ادا کر دینا، تم دونوں نے مجھے کل پھانسی کے پھندے سے بچایا ہے، یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے۔ ہاں، وہ بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس کا پیغام سنتے ہی میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ادھر چلی گئی تھی، مگر اب ان سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ پوچھتے ہیں کہ میں باغ میں اس وقت کیوں گئی تھی۔ انہیں
इन्हें दरमियानी कड़ी नहीं मिल रही है, वरना वो मुझे कभी न छोड़ें। बस ठीक है, तुम अपनी बात पर अड़ी रहो और देखो, ये 10,000 रुपया रख लो, तुम्हें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। नहीं, मुझे रुपए की झलक मत दिखाया करो, ये बिल्कुल बकवास है। पागल न बनो रीटा, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हालात ऐसे हैं कि तुम्हें रुपए की किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। ये कहकर मैंने नोटों की गड्डी जेब से निकालकर इसकी अलमारी में रख दी। तुमने इधर आकर अच्छा नहीं किया है जिलानी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कहीं छुप जाओ। नहीं, मैं अब चलता हूँ, वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे। रीटा बिल्कुल मुतमिन रहो, मसनद आरा से कहना कि मैं इतवार को इसके गांव पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मैं इसकी आंखों में उमड़ते आंसुओं को नजरअंदाज करके बाहर निकल आया। राहदारी में लोग आ जा रहे थे। दाएं बाएं के कमरों में मरीज शफा की आस में पांव पसार कर लेटे थे। इन्हें जीते जी बीमारी ने अदमवा कर रखा था और एक मैं था जिसे तंदुरुस्ती ले बैठी थी। राहदारी अबूर करके मैं इमारत की बड़ी सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरा और अपना वजूद कंबल में छुपाकर इमारत से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आहू इन 2 थानेदारों के हमरा कार में बैठ रहा था। पिछली कार वहां से रवाना हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी कार वहां से पीछे हटाने में कोई दुश्वारी नहीं थी। वो तीनों बहुत संजीदा नजर आ रहे थे। मैं एक सतून की ओट में खड़ा इनके चेहरों पर फैली सोच के जावियों को अच्छी तरह देख सकता था। आहू ने कार पीछे हटाकर बड़े गेट की तरफ मोड़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आहू ने गेट से निकलने के बजाय कार एक जबरदस्त झटके से वहीं रोक दी। वो बाएं हाथ की गाड़ी थी और मेरा ख्याल है उस बदबख्त ने गाड़ी के आईने में मुझे सतून के साथ खड़े देख लिया था। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अपने पीछे बैठे थानेदारों से कुछ कहता हुआ वो जुनून खेज रफ्तार से इमारत की तरफ लपका। इसकी ये हरकत देखकर मैं तो पागल ही हो गया, क्योंकि मैं कल से ज्यादा खौफनाक सूरत हाल से दो चार था। वो लोग अब इमारत की तरफ आ रहे थे और मेरे तमाम रास्ते मसदूद किए देते थे। इन तीनों की निगाहें सतून पर जमी थीं, जो मेरे वजूद को इनसे मख्फी रखने में नाकाफी साबित हुआ था। पिस्तौल इन तीनों ने सीधे हाथ में थाम रखे थे। इनसे बचने के लिए मैं सतून की ओट में पीछे हटा, इमारत के बड़े दरवाजे में घुसा और बिजली ऐसी सूरत से सीढ़ियां फलांगता हुआ दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। राहदारी में रीटा के कमरे की तरफ बढ़ने की बजाय मैं दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से में जा पहुंचा। उधर अकबी खिड़कियां सब की सब आहनी जालियों से डंपी थीं और पीछे 10 फुट चौड़ा सहन था। इसमें कूद जाना मेरे लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। कोई राह फरार न पाकर मैं पागलों की तरह बाएं हाथ मुड़ा और एक कमरे में घुस गया। मेरे सामने एक उधेड़ उम्र की बड़े ही दिलकश कदोखाल वाली मरीजा लेटी थी। मुझे देखते ही वो हवास बागता होकर बिस्तर से उठने लगी तो मैं एकदम इसके सर पर जा पहुंचा। घबराएं मत आपा जी, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरी जिंदगी खतरे में है। मैंने कुछ ऐसी अफरा तफरी से भरपूर लहजे में ये बात कही कि इसका रंग उड़ने लगा, मगर फिर फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया, क्योंकि वो तेजी से अपने कमरे का जायजा लेने लगी थी। बाहर किसी के भारी बूटों की ठक ठक सुनाई दे रही थी। कोई आदमी सामने से गुजरकर आगे निकल गया था। मैंने इस औरत का हाथ पकड़ लिया। मुझे बचा लें आपा जी। मेरे लहजे की आजर्दगी दीदनी थी। वो औरत कोई बड़े ही मजबूत दिल गुर्दे की मालिक थी। अपनी लम्हाती सरासीमगी पर काबू पाकर बोली, इधर मेरे साथ लेट जाओ, पाँव की तरफ। ये कहकर उसने अपना बड़ा खूबसूरत रेशमी लिहाफ पाँव की तरफ से ऊपर उठा दिया। मैंने जूतों समेत इसके लिहाफ में घुसकर अपना सारा बदन तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह ढांप लिया कि मेरा ख्याल है मैं इसके जिस्म का हिस्सा बनकर रह गया था। अपने घुटने उसने कुछ इस तरह ऊपर उठा लिए थे कि मेरा धड़ इसकी दोनों टांगों के नीचे दब गया था। वो दोहरे बदन की खासी तंदुरुस्त औरत थी। उम्र इसकी यही कोई 40 साल के करीब होगी। इसके मर्द की नौयत का मैं अंदाजा नहीं कर सकता था, मगर इसके लिहाफ में रची खुशबू यही बताती थी कि वो किसी खास मर्द में मुब्तला नहीं थी, महज किसी वहम तले दबकर वहां आ लेटी थी। कमरे में दाखिल होते ही मैंने देख लिया था कि वो खास मतमवल और असुदा हाल औरत है। ढेर सारी खूबसूरत चीजें उसने अपने गिर्द जमा कर रखी थी। दरवाजे के बाहर एक बार फिर किसी आदमी के तेज तेज कदमों की चाप उभरी। इस औरत ने दोनों हाथ बढ़ाकर लिहाफ को अच्छी तरह फैलाकर
مجھے چاروں طرف سے ڈھانپ دیا، وہ باہر نہیں جا سکتا، پچھلی دیوار میں کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی، وہ کسی کمرے میں گھس گیا ہوگا، خان صاحب اسے پکڑیں ورنہ ان مونچھوں کو منڈوا لیں۔ یہ آہو تھا، اس کے لہجے میں بلا کا تمسخر اور احتجاج تھا۔ میری مونچھوں سے کیا ضد ہے آپ کو آہو صاحب، آئیں ادھر دیکھتے ہیں اس کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ تھانے دار کے ساتھ کے کمرے میں گھس گیا تھا، کیونکہ مجھے اسی کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ واپس آ گئے۔ ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ لیں، آہو کہہ رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ دوسری طرف نکل گیا تو تھانے دار بولا، میں تھانے فون کرتا ہوں، وہ ساری عمارت کو گھیر لیں گے، بڑی دیر ہو جائے گی، ایک کمرہ آپ دیکھیں، ایک میں دیکھتا ہوں۔ تھانے دار نے کہا، ہاں میں وہ کمرہ دیکھتا ہوں۔ آہو کی آواز مجھے دور ہوتی سنائی دی۔ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا، تختوں کی چون چار مجھے دہلا گئی۔ السلام علیکم، تھانے دار نے کمرے کے اندر آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، اس عورت نے بڑے متوازن لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں آپا جی، ہم دراصل ایک مجرم کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کا غسل خانہ دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھ لیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تھانے دار کے بوٹوں کی بیزار کن چاپ سنائی دی، وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا، اب وہ غسل خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ پھر کمرے کے وسط میں آ پہنچا، وہ غالباً اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلنگ کے قریب بھی آ گیا۔ نیچے بھی دیکھ لیں، ادھر کوئی مجرم آتا تو میں اس کا گلا نہ گھونٹ دیتی، اس عورت نے بڑے مضبوط اور دبنگ لہجے میں کہا۔ تھانے دار ایک قدم اور آگے بڑھا، وہ اب پلنگ کے نیچے جھانک رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف دی، اب وہ پیچھے ہٹ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، دروازہ اچھی طرح بند کر جائیں، اس عورت نے اب کی بار پھر بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانے دار نے اپنے پیچھے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا تو اس خاتون نے بستر سے اٹھ کر چور ایسی احتیاط سے اندر کی چٹکنی چڑھا دی۔ میں لحاف الگ ہٹا کر اس کے پلنگ پر یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی خجالت کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص بیٹھا ہو۔ اپنا سر میں نے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ وہ بڑی آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر واپس آئی اور لحاف کو کھینچ کر اپنے بدن پر ڈالتی ہوئی بولی، وہ کیوں پیچھا کر رہے ہیں تمہارا؟ میں فوج سے بھاگا ہوا سپاہی ہوں، بس یہی جرم ہے میرا، میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی کو بے حد مختصر کر دیا۔ ان منڈی کاٹوں کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں کرتے تم ان کی نوکری، کوئی دھونس ہے ان کی؟ بس قانون ہی ان کا ایسا ہے آپا جی کہ جو کوئی نوکری چھوڑ کر بھاگے اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ، اور مجھے بس چڑ ہے اس سارے چکر سے۔ میں نے سارے جہان کی بے بسی اور آزردگی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے کہا، دفع دور کر انہیں، لعنت بھیج ان پر، کب سے بھاگ رہے ہو ان کے آگے آگے؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں آپا جی، یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ ادھر کیسے آئے تھے تم؟ میرے معدے میں درد رہتا ہے، اس کی دوا کے لیے آیا تھا میں۔ اوہ، یہ تیرے پاس کوئی لوہا لاٹھی قسم کی بھی تو کوئی چیز ہے، مجھے چبھ رہی تھی، کیا چیز ہے وہ؟ یہ بندوق ہے آپا جی، اسٹین گن، میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کمبل میں سے نکال کر اپنے دونوں ہتھیار اسے دکھا دیے۔ مردوں کا زیور ہوتے ہیں یہ ہتھیار، انہیں سنبھال کر رکھو۔ تو نوکری کرے گا؟ کیسی نوکری آپا جی؟ ادھر ہمارے مربوں پر چلا جا، میں لاشاری صاحب سے کہہ دوں گی، وہ تجھے اپنا گن مین رکھ لیں گے، انہیں ضرورت بھی ہے۔ شکل و صورت سے تو مجھے کوئی بہت ہی بھلا آدمی لگتا ہے، مجھے پتہ دے دیں ان کا، اور ایک رکا بھی میں ان کے پاس چلا جاؤں گا، وہاں کوئی تیرے ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکے گا، وہ نام بھی کٹوا دیں گے لام سے۔ ٹھیک ہے آپا جی، بس تو کل شام کو ادھر آ جائیے، لاشاری صاحب ادھر آئیں گے، میں ان سے کہہ دوں گی۔ بہت بہتر آپا جی، یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اب تم یوں کرو، ادھر غسل خانے میں جا بیٹھو، یہ کرسی لے جاؤ، جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ وہ چلے گئے ہیں تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ اس نے اچھی تجویز پیش کی تھی، میں اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا، مجھے میری بد نصیبی نے اس روز ایک مریض عورت سے پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے یہاں کیوں داخلہ لے رکھا ہے؟ میں نے کرسی غسل خانے کی طرف لے جاتے ہوئے
کہا مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے دل بھی ڈوبتا رہتا تھا، اب تو میرا خیال ہے کہ آپ کی طبیعت بہتر ہے۔ ہاں میں اب کافی بہتر محسوس کرتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے لحاف کھینچ کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ اب مجھ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے غسل خانے میں گھس کر اندر سے چٹکنی لگائی اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ مجھے وہاں مطلع صاف ہونے تک بند رہنا تھا۔ میری سوچ کے پرندے پر پھیلا کر دور دور تک پرواز کرنے لگے۔ اپنے نصیب کی سیاہیاں مجھے دہلائے دے رہی تھیں۔ ہر قدم پر مجھے اس اندھے کی طرح ٹھوکر لگتی تھی جس کے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے نور کی طرح اس کی لاٹھی بھی کھو چکی ہو۔ ریٹا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی مگر وہ میرے حال سے بالکل بے خبر تھی۔ میں چاہتا تو اس عورت کے ذریعے اسے وہاں بلوا سکتا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اور زیادہ سراسیمہ ہو جاتی۔ اس کو اور زیادہ پریشان کرنا کسی بھی طور مجھے منظور نہیں تھا۔ میں کوئی 2 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا مگر اس عورت نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے کمرے سے بھی مجھے کسی قسم کی نقل و حرکت کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور میں اس حیرت میں تھا کہ وہ مجھے وہاں باندھ کر کے اتنی بے نیاز کیسے ہو گئی۔ تاکید اس نے یہ کی تھی کہ میں اس وقت تک باہر نہ نکلوں جب تک کہ وہ خود مجھے آواز نہ دے، اور اب 2 گھنٹے یعنی 7200 ساعتیں گزر گئی تھیں اور اس نے مجھے پوچھا تک نہیں تھا۔ میرے پاس اب سگریٹ بھی ختم ہو چکے تھے اور مسلسل اسی شغل میں مبتلا رہنے کی وجہ سے میرا کلیجہ دکھنے لگا تھا۔ کچھ اس غسل خانے کی در بند ہوا نے بھی مجھے عاجز کر دیا تھا۔ جب میری مایوسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے بڑی احتیاط سے چٹکنی نیچے کھسکائی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ عورت نیند میں دھت ہو کر لیٹی تھی۔ میں چند لمحوں تک اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور اس کی میز پر رکھے کاغذات کو پرکھنے لگا۔ میں اب تک اس سے اس کا نام بھی نہیں پوچھ سکا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اسے جگائے بغیر یہ معلوم کر لوں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ اپنی اس کوشش میں مجھے جلد ہی کامیابی ہو گئی۔ اس کا پرس سامنے کی الماری میں رکھا تھا۔ اسے میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں سے مجھے اس کا پاسپورٹ مل گیا جس میں اس کی تصویر بھی لگی تھی اور دوسری تفصیلات بھی درج تھیں۔ ایک طرف اس کے علاج کا چارٹ تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس کمرے میں میرے داخلے سے چند ہی منٹ پہلے اس نے سکون آور دوا کھائی تھی جس کے زیر اثر وہ کچھ ہی دیر بعد گہری نیند میں کھو گئی تھی اور اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ اس کے دوسرے کاغذات سے معلوم ہوا کہ خانے وال کے قریب گاؤں ادم کی رہنے والی تھی۔ اس کا اپنا نام خالدہ اور اس کے شوہر کا نام عبدالولی لاشاری تھا۔ وہ عورت اس وقت تک 2 بار برطانیہ اور 1 بار فرانس، مغربی جرمنی، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ جا چکی تھی۔ اس کی تعلیم FA تک تھی اور اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ رہائش ان کی ان دنوں گلبرگ میں تھی۔ میں نے اس کے گاؤں اور شہر دونوں پتے لکھ لیے اور ساری چیزیں پرس میں بند کر کے میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، خاتون محترم آپ گہری نیند میں ہیں، آپ کو جگا کر میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ کسی دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرا نام نہیں صرف میرا چہرہ یاد رکھیے کہ میرا نام جس کسی کے منہ پر آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ چند لفظ لکھ کر میں نے کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کے تکیے کے قریب رکھا اور دروازے کو بے آواز کھول کر باہر نکل گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک مکھیاں وہاں سے ٹل چکی ہوں گی۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا اور اسپتال میں آئے ہوئے باہر کے مریض واپس جا چکے تھے۔ ڈاکٹر بھی شام کی ڈیوٹی پر دوبارہ حاضر ہونے کے لیے تھوڑے سے آرام کی غرض سے گھروں کو چلے گئے تھے۔ راہداری بالکل خالی پڑی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں ریٹا سے بھی ملتا چلوں مگر پھر یہ سوچ کر اب سے اسے زحمت دینا کرینے مصلحت نہیں ہوگا۔ میں بڑی سیڑھی کی راہ سے آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہوا عمارت کے بڑے ہال میں جا پہنچا۔ وہاں بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ زنانہ ہال کی طرف 2 خاکروب صفائی میں مصروف تھے۔ دیوار گیر شیشوں میں سے میں نے باہر کا منظر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سامنے پورچ میں ایک گاڑی کھڑی ہے۔ لان سے آگے گیٹ پر بھی کوئی آدمی
موجود نہیں تھا، مگر ابھی میں صورتحال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے اس گیٹ پر 2 مسلح سپاہی نظر آئے۔ آہو کے ایما پر وہ خانداران سپاہیوں کو وہاں نگرانی کے لیے کھڑا کر گئے تھے، اور اب وہ دونوں ہونکوں کی طرح کھلے گیٹ کے سامنے لیفٹ رائٹ کر رہے تھے، اور مجھے ان کے درمیان سے ہو کر گزرنا تھا کہ اس منحوس عمارت سے باہر نکلنے کا ایک صرف وہی راستہ تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی تک ان کے نرغے میں تھا، وہ اپنا محاصرہ اٹھانے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے، اور مجھے بہرحال راولپنڈی پہنچنا تھا۔ کل کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن ہوگا کہ میں آسیہ کو سورج کی کھلی دھوپ اور آزادی کی روح پہلی چاندنی میں نہاتے دیکھ سکوں گا۔ آسیہ کا خیال بگولوں کی طرح میرے ایوانوں میں کھلبلی مچا گیا، اور میں دروازہ کھول کر پورچ میں جا پہنچا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں باہر کس طرح نکلوں۔ ان 2 سپاہیوں سے نمٹ لینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، مگر اس کی کیا ضمانت تھی کہ وہ 2 ہی تھے؟ ان کی تعداد بہت زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ وہ سب کے سب مجھ پر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ غلام جیلانی، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیرے لیے سارے ہی راستے بند ہیں، مگر یہ سب کچھ تو کب تک برداشت کرتا رہے گا؟ میں پورچ میں کھڑا تو تھا، مگر میری توجہ کار پر مرکوز تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کار کا دروازہ مقفل نہیں ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک بڑا ہی سنہری موقع مجھے مل رہا تھا وہاں سے اپنی زندگی کے چراغ کی ڈوبتی لو کو بچا لینے کا۔ میں نے بڑی آہستگی سے کار کا دروازہ کھولا اور اگنیشن کی چابی گھما کر انجن چلا دیا۔ وہ بہت ہی عمدہ قسم کی نئی نویلی ڈاٹسن کار تھی اور اشارے پر چلتی تھی۔ اسٹیئرنگ گھما کر میں نے گاڑی کو پیچھے کیا تو وہ دونوں سپاہی چکنے ہو گئے، مگر میں نے کمبل اتار کر الگ رکھ دیا تھا، اور سیاہ اینک کسی بھی دیکھنے والے پتلی پر چڑھے میرے عکس کو بڑی حد تک بدل دینے میں مؤثر کردار ادا کر رہی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی کار کی رفتار تیز کر دی۔ تاثر میں یہ دینا چاہتا تھا کہ میں کسی مریض کے لیے کوئی اہم دوا لینے جا رہا ہوں۔ سپاہیوں نے کار کو قریب پہنچتے دیکھا تو وہ دائیں بائیں ہٹ گئے، مگر نگاہیں ان کی میرے چہرے پر جمی تھیں۔ گیٹ سے نکلتے ہی میں نے کار کا رخ راوی دریا کی طرف موڑا، پھر شام گام رفتار سے میں ان کی دست برد سے نکل کر ان سے دور جا پہنچا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ لوگ راوی کے پل پر رکاوٹیں کھڑی کر کے مجھے آگے جانے سے روک دیں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی، کیونکہ ادھر شاہدرہ کی پولیس کو خبردار کرنے میں انہیں کوئی دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ سارے ہی امکانات میرے سامنے تھے۔ کار کا مالک نیچے اتر کر واویلا مچا سکتا تھا۔ یہ ایسے خدشات تھے جنہیں میں کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یا رحمان، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب لوگ تو مجھے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر تو میرا ساتھ نہ چھوڑ میرے مولا۔ یہ سارا سلسلہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ارب خرب لوگ جو تو نے اس کرۂ ارض پر آباد کر رکھے ہیں، سب کے سب پاک باز تو نہیں ہیں۔ ایک سے ایک بڑا پاپی پڑا ہے یہاں، مگر ان میں سے کسی کے بھی پانچے راہ چلتے کتے نے نہ پھاڑ دیے ہوں گے۔ پھر یہ ساری گردشیں تو نے میرے ہی حساب میں کیوں لکھ دی ہیں؟ میں نہ ارجمند ہوں نہ ارج کا خواہاں ہاں، ایک صرف 2 گھڑی سکون سے جی لینے کی آرزو کرتا ہوں۔ اس سے تو محروم نہ رکھ کے یوں چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان مجھے دانوں کی طرح پیس کر تجھے کیا حاصل ہوگا؟ ان پارٹوں کے درمیان کوئی اردب رکھ دے میرے پروردگار کے، ابھی آسیہ میری راہ تک رہی ہوگی۔ میں اس سے وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے میرے مالک۔ بے شک مجھے ارد بہشت زندگی نہ دے، مگر جینے کا حق تو مجھ سے نہ چھین۔ میرا دل لرز رہا تھا، میری راہ بہت ہی پرخطر تھی۔ لاہور شہر سے نکلنا ہی میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے حوصلے کی دیوار گرتی جا رہی ہے۔ ایسے بھی لمحے زندگی میں آتے ہیں کہ آدمی حق ہار کر کسی سایہ بے نام تلے بیٹھ کر آنکھیں موندے موندے منزل پر پہنچنے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ میری بھی حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ فیصلہ کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے راوی سیدھا جانے کی بجائے گاڑی بائیں ہاتھ ایک سڑک پر چڑھائی اور ایک محلے کے عین بیچ میں پہنچ کر اسے ایک مکان کے سامنے روک دیا۔ اس کے دروازے مقفل کر کے میں نے چابیاں
जेब में डाली और तेज तेज कदम उठाता आगे निकल गया। कुछ ही दूर जाकर मैंने 4 पैकेट सिगरेट खरीदे और फिर एक टैक्सी पकड़कर शाहदरा की तरफ चल दिया। कंबल मैंने तय करके सीट के नीचे डाल लिया था और अब कोट के नीचे लटकी स्टेन गन को छुपाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं दब दबा कर कुछ इस तरह बैठा कि ड्राइवर की तवज्जो का मरकज बनने से बच गया। जब मैं रावी के पुल पर से गुजरा तो मेरे सारे खदशे बेबुनियाद साबित हुए। वहाँ ना कोई पुलिस का सिपाही मौजूद था, ना कोई रुकावट ही रास्ते में खड़ी की गई थी। शाहदरा स्टेशन के सामने पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी। रावलपिंडी जाने के लिए एक गाड़ी वहां अभी आकर खड़ी हुई थी। मैं 2nd क्लास का टिकट लेकर गाड़ी में जा बैठा। अब मैं हर तरफ से महफूज था। गाड़ी हरकत में आई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। लाहौर अपनी तमाम तर नहुसतों समेत पीछे रह गया था। बड़ी अजीयतें सही थी मैंने। इस शहर के गली कोचों में रहकर मेरी जिंदगी वहाँ अजाब बन गई थी। डब्बे में 3 आदमी पहले से मौजूद थे। इनमें से एक मेरे पहलू में विराजमान था, 2 सामने बैठे थे। मेरे साथ जो आदमी बैठा था इसके हाथ में अखबार था और वो बड़े इन्हिमाक से इसके मुताले में गर्क था। अभी इसने पहले सफे की खबरें पूरी तरह नहीं पढ़ी थी कि वो बुड़बुड़ाया बोला, तौबा ही करनी चाहिए, ये इश्तिहार देख रहे हो रब्बानी साहब, देखें। ये कहकर इसने अखबार फैलाकर अपने सामने बैठे एक उदेड़ उम्र आदमी के सामने कर दिया। मैं भी वो इश्तिहार देखने लगा मगर इसकी तफसीलात पढ़कर मेरा खून खुश्क होने लगा। अखबार में पुलिस की तरफ से गुलाम जलानी की गिरफ्तारी के लिए अवाम से भरपूर तावन की दरख्वास्त की गई थी। इतला देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की नवीद भी दी गई थी और इश्तिहार के ऐन दरमियान में मेरी 2 तस्वीरें छपी थी। एक तस्वीर वो थी जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी और दूसरी वो जब मैंने ये बड़ी बड़ी मूंछें पाल रखी थी। मैं दिल ही दिल में इनको कोस रहा था, बिल्कुल इन बुढ़ी औरतों की तरह जिनका किसी भी शख्स पर बस नहीं चलता, ना खामन पर ना बेटे पर। इश्तिहार मेरे सामने था और एक अजीब सी जहर भरी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर मुंजमद होकर रह गई थी। कहाँ है साहब, कोई बड़ी निराली शय होगा ये गुलाम जलानी भी रब्बानी बोला। दिखाएं तो साहब, मैं भी तो दीदार करूं इस जीदार का जिसने पुलिस को भी बेबस कर दिया है। तीसरे आदमी ने अखबार रब्बानी के साथ अकमल के हाथ से लेते हुए कहा। वो आदमी बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। मैंने अपने सर पर टोपी जरा जमाकर सीधी कर ली और ऐनक के जाविये दुरुस्त करके बैठ गया। मुझे इनकी गुफ्तगू के अब ज्यादा दूर तक आगे जाने से खौफ आने लगा था मगर वो तीनों इन तस्वीरों में और इश्तिहार की इबारत में ऐसे खो गए कि इन्हें ये सोचने की ही फुर्सत न रही कि इनके सामने जो आदमी बैठा है इसके चेहरे पर अगर मूंछें और दाढ़ी उग गए तो वो इस तस्वीर से हूबहू मिलता नजर आएगा जो अब इनके सामने थी और हाथ में 50,000 रुपए का इनाम लिए हुए थी। और मेरा ये हाल था कि मैं उनके सामने बैठा होनकों की तरह इनके चेहरे तक रहा था। मुझे डर ये था कि अगर उनमें से किसी ने मेरे चेहरे के नकोश की तस्वीर से मुशाबत तराश ली तो मेरा क्या बनेगा। तय मैंने ये कर लिया था कि अगर इन सालों ने जरा सी भी अंट शंट की तो इन सब को हम बेहोश करके गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। इनके शकूक की नदियां जोश में आने से पहले ही मैं इनका अजाला बंद कर दूंगा। ऐसा झटका करूंगा इनका कि इन्हें तड़पने का भी मोहलत नहीं मिलेगी। खुदा का शुक्र है कि वो सब के सब बातों ही बातों में इतनी दूर निकल गए और पुलिस के खिलाफ अपनी नफरत के इजहार में इस कदर मुनहमिक हुए कि इन्हें ये एहसास तक न हुआ कि गुलाम जलानी तो इनके सामने बैठा है। मैं बड़े इत्मीनान से खिड़की के करीब होकर शीशे में से बाहर के मनाजर देखने लगा। सिगरेट का पैकेट और माचिस मैंने सीट पर अपने बराबर रख दिए थे। अपनी सारी परेशानी और बदहवासी मैंने कमर में उड़स ली थी और मेरा दायां हाथ ठहर ठहर कर जेब में रखे लबालब भरे चुप शाह पर पड़ता था क्योंकि सूरत हाल किसी भी वक्त खराब हो सकती थी। वो मुझसे कोई जाती अड़पंच तो नहीं रखते थे मगर वो साली 50,000 की खतीर रकम किसी भी आदमी को इसके अजीज तरीन रिश्ते से दूर कर सकती थी, उसको महवर से हटा सकती थी। मैं बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था। वो लोग जरा से शुबे पर मुझको जबरदस्त किस्म
قسم کا اڑنگا دے سکتے تھے۔ ربانی صاحب اچانک چہچہانے لگے، بولے صاحب کوئی آدمی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، یہ سب کچھ معاشرے کا ہی دیا ہوتا ہے جو اسے کچھ باغی قسم کے لوگ لوٹا دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر تیسرے آدمی نے کہا، واہ صاحب واہ، کیسی عمدہ بات کہی ہے آپ نے، مگر میں آپ سے متفق نہیں ہوں صاحب، رذیلوں کے بچے بھی رذیل ہی ہوتے ہیں۔ وہ سنا نہیں آپ نے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اتم سے اتم طے اور طے، نیچ سے نیچ، پانی سے پانی، ملے اور ملے کیچ سے کیچ، یہ سب کہاوتیں ہیں۔ قبلہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے آپ کا اسم گرامی۔ مجھے حبیب میمن کہتے ہیں، میں کراچی سے آیا ہوں جناب، بڑا اچھا سفر کٹ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔